السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ۔ کیا ایک خط ایک پوری سلطنت کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا ایک پرندہ تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے؟ ایک بادشاہ جس کے تابع ہوا بھی تھی، جنات بھی، پرندے بھی، اور ایک ملکہ جو سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ یہ دو طاقتوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ توحید اور شرک کا سامنا تھا، اور فیصلہ ایک تخت کے سامنے ہونا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے جلیل القدر نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت عطا کی جو کسی کو نہ ملی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کے تابع تھے، کئی زبان وہ سمجھتے تھے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ النمل میں بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ حکمت، طاقت، دعوت، توحید کی عظیم مثال ہے۔ ملکہ سبا یمن کی ایک بااثر حکمران، عقلمند، باوقار لیکن سورج پرست۔ یہ کہانی ہے دعوت کی، حکمت کی، اور ایک دل کے بدل جانے کی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ ان کے لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی۔ اچانک انہوں نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، لیکن نبی کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اگر وہ معقول عذر نہ لایا تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ کیسی خبر؟ سبا کی سرزمین کی۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے اور ایک عظیم تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یہ صرف سیاسی اطلاع نہیں تھی، یہ عقیدے کا معاملہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا نہیں۔ پھر ایک خط لکھا گیا، مختصر، واضح، طاقتور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا تک پہنچا۔ ملکہ نے خط پڑھا، حیران رہ گئی۔
اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، کہا میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے۔ اس نے مشورہ طلب کیا۔ یہ ایک اہم معاملہ تھا، جنگ یا تحقیق۔ درباریوں نے کہا ہم طاقت رکھتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ نے دانشمندی دکھائی۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیں۔ میں پہلے ایک تحفہ بھیجتی ہوں۔ یہ سفارتی اقدام تھا۔ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ قیمتی سامان، دولت، قوت کی علامتیں، لیکن نبی کا دل دنیا سے وابستہ نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ تحفہ واپس کر دیا اور پیغام بھیجا، اگر وہ اطاعت نہ کریں تو ہم ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے جس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ملکہ سبا نے یہ پیغام سنا تو وہ سمجھ گئی یہ عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ یہ ایک ملکہ کا فیصلہ تھا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر آئے؟ ایک جن نے کہا میں اسے اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا عرض کرتا ہے میں اسے ایک پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر تخت حاضر تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ عاجزی تھی طاقت کے باوجود۔ پھر حکم دیا گیا کہ تخت میں تھوڑی تبدیلی کر دو۔ ملکہ سبا دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے تخت رکھا تھا۔ پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسے ہی ہے؟ وہ ٹھہر گئی، دیکھا، سوچا، کہا یہ گویا وہی ہے۔ پھر اسے ایک محل میں داخل ہونے کو کہا گیا۔ فرش شیشے کا تھا، نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے اسے پانی سمجھا، اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
یہ شیشے کا ہموار فرش ہے۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ اس نے دیکھا، سمجھا، سوچا اور پھر کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع ہو گئی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک دل کی بیداری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلا سبق، طاقت اللہ کی امانت ہے، غرور کا سبب نہیں۔ دوسرا سبق، دعوت حکمت سے دی جاتی ہے، خط سے، مکالمے سے، صبر سے۔ تیسرا سبق، سچ سامنے آ جائے تو انا چھوڑ دینی چاہیے۔ ملکہ سبا ایک طاقتور حکمران تھی، لیکن اس نے سچ قبول کیا۔ آج بھی انسان کے پاس علم ہے، طاقت ہے، اختیار ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم حق کو پہچان کر قبول کرتے ہیں؟ یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے، غرور چھوڑنے کی، توحید اپنانے کی۔ ریفرنسز میں ہے القرآن الکریم، سورہ النمل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تاریخ الطبری، ریاض الصالحین، سیرت ابن ہشام۔